اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال امام حسن عسکری علیہ السلام لا يعرف النعمہ الا الشاکر ولا يشکر النعمہ الا العارف۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، شب شہادت حضرت امام عسکری علیہ السلام کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت علماء اہل سنت کی نظر میں کیا ہے۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہی ہیں، نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا سوائے اس کے جو اس کی قدر و منزلت کو جانتا ہو۔ نعمت کی قدر کو نہیں جانتا سوائے اس کے جو شکر کرنے والا ہو۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ہم امام زمان کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ وجود مقدس و نورانی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک قول کے مطابق 10 ربیع الثانی سال 232 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی ابن محمد الہادی علیہ السلام اور آپ کی والدہ ایک متقی اور پرہیزگار خاتون تھی جن کا نام حدیث یا حدیثہ خاتون تھا۔ ظالم اور غاصب حکومت کی طرف سے ایجاد کردہ حالات کی وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہر سامرا میں سالہ سال ایک فوجی چھاونی میں رہنے کی وجہ سے عسکری کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہی آپ کا سب سے معروف و مشہور لقب بھی ہے۔ آخر کار زمانے کی بے وفائی، ظالم اور غاصب حکومت کی طرف سے زہر دینے کی وجہ سے یہ مظلوم و مسموم امام 8 ربیع الاول کو سال 206 ہجری کو جام شہادت نوش فرما گئے، اور اپنے ذاتی گھر میں جو آج بھی آپ کے والد گرامی حضرت نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہم اجمعین کا نورانی و مقدس حرم مطہر ہے دفن کیے گئے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت علماء اہل سنت کی نظر میں کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ اختصاراً آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین جاہز 3 صدی کا اہل سنت کا عالم ہے، وہ بنی امیہ کے فخر کو رد کرتے ہوئے 10 ائمہ کے اسماء کو ذکر کرتا ہے کہ حضرت امام عسکری علیہ السلام کا نام بھی ان ائمہ میں ذکر کرتا ہے، اور ان کی اس طرح تعریف و مد کرتا ہے کہ کہتا ہے جو قریش میں سے شمار ہوتا ہے وہ بنی ہاشم کی اولاد میں ہے، میں ایک ہی سلسلے میں وہ 10 امام تھے کہ ان میں سے ہر ایک عالم، زاہد، عبادت گزار، شجاع، سخی و بخشش گر، پاک فطرت تھا کہ ان میں سے بعض خلیفہ تھے اور بعض خلافت و خلیفہ بننے کی قابلیت و صلاحیت رکھتے تھے، کہ وہ ہر ترتیب کے ساتھ باپ اور بیٹا تھے، یعنی ہر پہلا امام اپنے سے بعد والے امام کا باپ تھا سوائے امام حسن اور امام حسین کے۔ اور اس طرح وہ 10 بندے ہوتے ہیں کہ وہ حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر، جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین علیہ السلام ہیں، اور یہ فخر عرب اور عجم کے گھرانوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ محمد بن طلحہ شافی نے کتاب مطالب السعول میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے فضائل اور مناقب ایسے بلند و عالی تھے کہ جو خداوند نے ان کو عطا کیے ہوئے تھے، وہ ایسے زندہ فضائل تھے کہ زمانہ بھی ان کو پرانا نہ کر سکا، اور اپنوں وغیروں کی زبانوں سے وہ فضائل فراموش نہ ہو سکے۔ امام مہدی علیہ السلام اسی امام کی نسل سے ہیں، ان کے بیٹے اور ان کے بدن کا ٹکڑا ہیں۔ سبت ابن جوزی حنفی نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ الرضا ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب ایک عالم اور مورد اعتماد انسان تھے۔
ابن صباغ مالکی نے بھی حضرت امام حسن عسکری کی شخصیت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ابو محمد حسن ابن علی عسکری اپنے والد ابو الحسن علی الحادی علیہ السلام کے بعد امام بنے۔ ان کے فضائل و مناقب حد سے زیادہ تھے۔ منصب امامت اور حکومت کے لیے تمام شرائط جسے علم، شجاعت، زہد، عقل، عصمت، سخاوت سب ان میں پائی جاتی تھی، اور بہت سے نیک اعمال کے جو ایک انسان کو خداوند کے نزدیک کرتے ہیں وہ امام عسکری علیہ السلام میں دوسروں انسانوں کی نسبت بطور کامل موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے والد محترم امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے ان کی امامت اور جانشینی کے بارے میں واضح طور پر نص اور ان کے کلام میں اشارے بھی موجود تھے۔ فضل بن روزبہان خنجی شافعی کے جو ایک متصب عالم تھا، اس نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں صلوات کی شرح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ خدایا 11ویں امام پر سلام اور صلوات بھیج کہ جو پیشوائے خداوند ان سے راضی، خدا کے انتخاب شدہ، اپنے عہد پر وفا کرنے والے، اپنی عبادت میں رسول خدا کے آثار کی پیروی کرنے والے، خداوند کے ولی، پختہ اور قوی عزم و ارادہ کے ساتھ ملائکہ کے لشکر کو تسخیر کرنے والے، نور واضح خداوند، بلند و بالا مقام و مرتبہ رکھنے والے، ان کی عزت و بزرگی انتہائی جلال و کمال والی ہے، اور وہ حضرت اپنے وسیع کی طرف سے امامت کے عہدے کے وارث تھے، اور وہ برگزیدہ حجت خدا کے والد گرامی اور پاکیزہ رسول خدا کے فرزند ہیں، اور ان کی کنیت حضرت ابو محمد اور ان کا لقب عسکری ہے۔ وہ جوانی میں مصائب اور بلا میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے اور اپنے والد کے ساتھ شہر سامرا میں دفن ہیں۔ ابن حجر ہیثمی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ جو اس نے شیوع کے خلاف لکھی ہے، اس کتاب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں اور امام کی بہلول کے ساتھ گفتگو کو اس طرح لکھتا ہے کہ ابو حسن محمد خالص اور بہلول کے درمیان یہ واقعہ ہوا کہ بہلول نے امام کو جب دیکھا تو وہ بہت چھوٹے بچے تھے۔ بہلول نے دیکھا کہ دوسرے بچے کھیل رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ بہلول نے سوچا کہ بچے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں اور امام کے پاس کھلونے نہیں ہیں، اس لیے رو رہے ہیں۔ بہلول نے کہا کہ میں تمہارے لیے بھی وہی کھلونے خریدوں گا۔ ابو محمد حسن نے فرمایا، اے بہلول، خداوند نے ہمیں کھیلنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ بہلول نے کہا تو پھر خدا نے ہمیں کس لیے خلق کیا ہے؟ امام نے فرمایا، خداوند نے ہمیں علم اور عبادت کرنے کے لیے خلق کیا ہے۔ بہلول نے کہا، اس بات کو تم کیسے اور کہاں سے کہہ رہے ہو؟ امام نے فرمایا، خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بےہودہ خلق کیا اور تم نے ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا؟ پھر اس نے چند نصیحتیں کی۔ بہلول نے بھی امام کو اس آیت کے بارے میں چند اشعار پڑھ کر سنائے۔ ان اشعار کو جو قیامت اور آخرت کے بارے میں تھے، امام عسکری علیہ السلام نے سنے تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بہلول نے امام سے کہا کہ آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، یہ آیت آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بچے تو کوئی گناہ نہیں کرتے، آپ اس آیت کو سن کر کیوں پریشان ہو جاتے ہو اور کیوں پریشان ہو کر بے ہوش ہو گئے ہو؟ امام نے اس سے کہا، اے بہلول، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ بڑی لکڑیوں کو آگ لگانا چاہتی ہے تو وہ پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے تاکہ بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جائے، اور میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میں جہنم کی ان چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ احمد بن فضل بن محمد باکثیر حضرمی شافعی نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی کرامات کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابو محمد حسن خالص ابن علی عسکری علیہ السلام وہ بہت عظیم و شان اور بلند مرتبہ انسان تھے، اور جب معتمد نے ان کو زندان میں ڈالا تو ان سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئی جو مشہور ہے۔ شلمجی نے شافعی اہل سنت نے بھی امام حسن عسکری کا نام ذکر کر کے اس کے ذیل میں امام کی ایک کرامت کو بھی ذکر کیا اور لکھا ہے۔ امام حسن عسکری کے مناقب اور کرامات کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ کرامات کا مجموعہ ہیں۔ ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری نے کہا ہے کہ ہم قلعے والے زندان میں تھے کہ ابو محمد حسن ابن علی عسکری اور ان کا بھائی جعفر بھی وہاں آئے۔ زندان کا نگران صالح ابن یوسف تھا۔ ہمارے ساتھ زندان میں ایک غیر عربی بندہ بھی تھا۔ ابو محمد احمد عسکری نے جب ہمیں دیکھا تو مخفی طور پر ہمیں کہا گیا،
اگر یہ بندہ ادھر نہ ہوتا تو میں تم کو بتاتا کہ تمہاری یہاں سے رہائی کب ہوگی۔ اس بندے نے تمہارے بارے میں خلیفہ کو خط لکھا ہے اور اس میں تمہارے خلاف تمہاری ساری باتوں کو بھی لکھا ہے۔ اس نے خط کو اپنے کپڑوں میں چھپایا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے خلیفہ تک پہنچائے۔ وہ تھوڑا خطرناک ہے، پس تم اسے احتیاط سے رہا کرو۔ ابو ہاشم نے کہا کہ ہم چند بندوں نے اس کو پکڑ کر اس کے لباس کی تلاشی لی اور ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے کپڑوں میں خط کو چھپایا ہوا تھا اور اس نے ہمارے خلاف سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس خط کو اس لیے پھاڑ دیا اور اس کے دن کے بعد ہم نے اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام زندان میں روزہ رکھا کرتے تھے اور افطار کے وقت ہم بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ابو ہاشم آگے چل کر کہتا ہے کہ ابو ہاشم نے کہا ہے کہ اس دفعہ جب حضرت ابو محمد زندان میں آئے تو وہ زیادہ عرصہ زندان میں نہ رہے، کیونکہ سامرا میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے۔ خلیفہ معتمد نے حکم دیا کہ سارے لوگ صحرا میں جمع ہو کر بارش ہونے کی دعا کریں۔ سارے لوگوں نے مسلسل 3 دن صحرا میں جمع ہو کر دعائیں کی، لیکن بارش نازل نہ ہوئی۔ چوتھے دن مسیحوں کا بڑا رہنما جاسلیک نصارہ اور راہبون کے ساتھ مل کر صحرا میں آ گیا۔ ان میں سے ایک راہب جب بھی آسمان کی طرف اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتا تو فوراً بہت سی زیادہ بارشیں برسنا شروع ہو جاتی۔ اس سے بعد والے دن بھی جاسلیک نے اسی ترتیب کے ساتھ دعا کی تو اس قدر زیادہ بارش ہوئی کہ قحط زدہ لوگوں کو اب بارش کی ضرورت نہ رہی۔ اس بات پر لوگوں نے بہت تعجب اور حیرت کا اظہار کیا اور بعض مسلمان اپنے دین اور مہذب کے سچا ہونے میں شک و تردید کا شکار ہو گئے اور ان کی توجہ مسیح مذہب کی طرف زیادہ ہونے لگ گئی۔ یہ بات خلیفہ کو بہت بری لگی اور اس نے ناچار ہو کر صالح بن یوسف کو حکم دیا کہ ابو محمد حسن کو زندان سے آزاد کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب ابو محمد خلیفہ کے پاس آئے تو خلیفہ نے ان سے کہا کہ تمہارے دادا کی امت گمراہ ہو رہی ہے، اس کا کچھ کرو۔ امام نے فرمایا جاسلیک اور راہبوں سے کہو کہ کل منگل والے دن صحرا میں آ جائیں۔ خلیفہ نے کہا کہ اب تو صحرا میں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اب لوگوں کو بارش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں اور مسلمانوں کے شک و تردید کو ختم کر کے ان کو حقیقت سے آگاہ کر سکوں۔ خلیفہ کے حکم سے مطابق جاسلیک اور راہب منگل والے دن صحرا میں حاضر ہو گئے۔ ابو محمد امام عسکری علیہ السلام بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ صحرا میں آئے۔ اس وقت مسیحوں اور راہبوں نے بارش کے لیے دعا کی، آسمان پر بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اس راہب کے ہاتھ کو پکڑو اور جو کچھ اس نے ہاتھ میں چھپایا ہوا ہے اس کو باہر نکالو۔ جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ہڈی کو چھپایا ہوا تھا۔ امام نے اس ہڈی کو لے کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا اور پھر راہبوں سے کہا کہ آپ بارش کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے جو ہی ہاتھ کو دعا کے لیے بلند کیا تو بادل آسمان سے غائب ہو گئے اور سورج نکل آیا۔ لوگوں نے بہت تعجب کیا۔ خلیفہ نے امام سے پوچھا کہ یہ ہڈی کیا ہے اور کس کی ہے؟ امام نے فرمایا یہ اللہ کے ایک نبی کی ہڈی ہے کہ جو ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں سے نکالی ہے، اور جب بھی اللہ کے نبی کی ہڈی ظاہر ہوتی ہے تو فوراً بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے امام عسکری علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کی اور بہت خوش ہوا اور اس ہڈی کو آزمایا تو دیکھا کہ ویسے ہی ہے جس طرح امام فرما رہے ہیں۔ یہی واقعہ باعث بنا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان سے آزاد کر دیا گیا اور وہ سامرا میں اپنے گھر چلے گئے اور لوگوں کو بھی اس شک و تردید سے نجات مل گئے۔ اس کام سے خلیفہ اور سب مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر امام عسکری علیہ السلام نے فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے زندان والے ساتھیوں کی رہائی کے لیے خلیفہ سے بات کی اور خلیفہ نے فوری طور پر ان سب کی رہائی کا حکم دے کر سب کو آزاد کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو محمد حسن اپنے گھر میں بڑے احترام سے رہتے تھے اور خلیفہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً امام کے لیے ہدیے بھی بھیجے جاتے تھے۔ افنندی اہل سنت شام کا رہنے والا عالم تھا۔ اس نے رسول خدا کے جانشینوں کا ذکر کرتے ہوئے امام حسن عصری کا نام بھی ذکر کیا ہے اور کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب میں رہنے والے سب مسلمان جانتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد
آنے والے بزرگ اولیاء اور ائمہ اور وہ رسول خدا کی اولاد میں سے ہیں کہ جو اس زمانے سے لے کر اب تک نسل در نسل آئے ہیں۔ کسی شک کے بغیر مسلمانوں کے اولیاء اور ائمہ خداوند کی پاک بارگاہ میں ہیں کہ جو ہر طرح کی ناپاکی اور عیب سے پاک ہے، اور وہ اولیاء کے جو صدر اسلام اور اس کے بعد رسول خدا کے ساتھ تھے، جیسے حسن، حسین، باقر، کاظم، امام صادق، امام جواد، امام ہادی، امام نقی اور امام عسکری صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ نبہانی نے امام حسن عسکری کی شخصیت اور ان کی زیارت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری اہل بیت سادات کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں۔ میں نے خود ان سے ایک کرامت کو دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ سال 1296 ہجری کو میں عراق کے کرد علاقے میں ایک شہر کویہ سنجق سے بغداد سفر پر گیا۔ میں اس شہر میں قاضی تھا اور اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اس شہر سے مہنگائی اور قحط کی وجہ سے ہجرت کر سے وہاں سے بغداد چلا گیا، اور میں نے کلک یعنی لکڑی سے بنی ہوئی کشتی کی طرح ایک سواری ہے کہ ذریعے سفر کرنا شروع کیا۔ جب میری کلک شہر سامرا کے نزدیک پہنچی تو میرا دل چاہا کہ امام حسن عسکری کی قبر کی زیارت کروں۔ کلک وہاں کھڑی ہوئی اور میں امام کی زیارت کے لیے چلا گیا، اور جب میں امام کے مقبرے میں داخل ہوا تو ایک ایسی روحانی حالت مجھ پر طاری ہوئی کہ ویسی حالت جب میں نے شہر موصل میں حضرت یونس علیہ السلام کی زیارت کی تھی تو مجھ پر طاری ہوئی تھی، اور یہ امام حسن عسکری کی طرف سے ایک کرامت تھی۔ پھر اسی روحانی حالات کے ساتھ میں نے امام کے حرم میں قرآن کی تلاوت کی دعا مانگی، اور پھر وہاں سے اپنی کلک کے پاس چلا گیا۔ خیر الدین زرکلی نے امام حسن عسکری کی شخصیت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ حسن ابن علی، ہادی ابن محمد، جواد الحسینی الہاشمی ابو محمد شیعوں کے 11ویں امام ہیں۔ وہ مدینہ میں دنیا میں آئے اور اپنے والد امام ہادی کے ساتھ عراق کے شہر سامرا منتقل ہوئے کہ جو اس جگہ کو عسکری شہر کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی امام کے طور پر بیعت کی گئی۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی نیک سیرت پر متقی اور عابد انسان تھے۔ عارف احمد عبد الغنی نے امام حسن عسکری کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ زہد اور علم کے لحاظ سے ایک عظیم مقام پر فائز تھے۔ وہ مطالب جو ہم نے امام حسن عسکری کی شخصیت کے بارے میں اہل سنت کے علماء سے نقل و بیان کی ہیں، وہ ان امام کے فضائل و مناقب کے بحر بے کراں کا ایک قطرہ تھا کہ جس سے قلم نے سیراب ہو کر ہمارے روح اور ایمان کو بھی سیراب کیا ہے۔ قطعی طور پر جن کی شان قرآن میں خود خداوند نے بیان کی ہو تو پھر کسی انسان کے قلم اور الفاظ میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ اس نور خدا کا تعارف بیان کر سکے۔ ہم سب کو اس نعمت ولایت و امامت پر خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو اس نور خدا کو ہر جگہ پھیلا کر جہالت اور تعصب کی ظلمات کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوست کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام کی نظر میں دوست کسے کہا جاتا ہے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دوست اچھے ہوں۔ اچھا دوست امام حسن عسکری علیہ السلام کی نظر میں اسے کہتے ہیں جس میں تقوی، کرم اور حلم پایا جائے۔ تمام ائمہ علیہ السلام نور ہیں، اور وہ تمام کاموں میں چاہے وہ اجتماعی ہوں یا فردی ہوں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو ان ہستیوں سے معلوم کریں۔ ہماری اجتماعی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ دوست سے وابستہ ہے کہ انسان کا دوست کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی نظر میں اس اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے اندر 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں تو اس کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ من کان الورع سجیہ والکرم طبیہ والحلم حلفتہ کثر صدیقہ، جس شخص کا پیشہ پرہیزگاری، کرم اس کی طبیعت اور حلم اس کا لباس ہو، اس شخص کے دوست بہت زیادہ رہیں گے۔ اس حدیث میں امام علیہ السلام دوست کی 3 خوبیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور ان خوبیوں کو ہم اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی خوبی جو ہے امام جو فرمان میں ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے تقوی۔ تقوی انسانی زندگی کی وہ صفت ہے جو تمام انبیاء کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ اس کے لغوی معنی کسی چیز سے دور رہنے یا اسے بچنے یا اسے چھوڑنے کے ہوتے ہیں، لیکن شریعت اسلام میں تقوی یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ امام علیہ السلام کی نظر میں جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ جو شخص خدا کے خوف سے گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لوگ اس کی اس خوبی کی وجہ سے اس سے قریب ہوں گے۔
تقوی کے بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی کے ذریعے بندے سے اس چیز کو محفوظ کرتا ہے جو اس کی عقل سے دور رہ گئی ہے، اور تقوی کے ذریعے واضح کر دیتا ہے اس چیز کو جسے اس نے نہیں دیکھا اور نہیں جانتا۔ دوسری چیز جو امام اس فرمان میں ارشاد فرما رہے ہیں وہ سخاوت اور جود و کرم ہے۔ سخاوت یا جود و کرم بخل اور کنجوسی کا متضاد ہے۔ سخاوت کے معنی یہ ہیں کہ مناسب موقع پر انسان اپنا ہاتھ اور دل کھلا رکھے اور مادی اور معنوی وسائل اور امکانات جو اس کے اختیار میں ہیں انہیں صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، بلکہ اپنی جود و بخشش سے دوسروں کو فقر اور بیچارگی سے نکالے اور اپنے پناہوں کے کندھوں کا بوجھ ہلکا کرے، مشکلات کو حل کرے، دکھوں کو برطرف کرے اور دوسروں کے نعمتوں سے جو خدا نے اسے عطا کیا ہے خواہ مادی ہو یا معنوی فائدہ پہنچائے۔ تیسری چیز جو امام اس فرمان میں ارشاد فرما رہے ہیں وہ حلم ہے۔ حلم و بردباری انبیاء و مرسلین کی صفت ہے۔ حلم انسان کے نمایاں اور ممتاز صفات میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر کتنا قابو ہے اور یہ کہ وہ اس غضب اور انتقام کی فکر سے شکست نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے دوست کی اس خصوصیت کی طرف ارشاد فرمایا ہے، یقیناً جس شخص کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی لوگ اس سے قریب ہونے لگیں گے۔ حلم کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صبر کرنے والے کا اس کی قوت برداشت پر پہلا اجر یہ ملتا ہے کہ لوگ جاہل کے مقابلے میں اسے مددگار ہو جاتے ہیں۔ یعنی مولا اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو شخص بھی صبر کرتا ہے، صبر کرنے والا اس کی قوت برداشت کی وجہ سے خداوند متعال سے یہ اجر دیتا ہے کہ جو لوگ جاہل جو ہیں اس کے مقابلے میں اس کی مددگاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دو دوستوں کا ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو معاف کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک شخص اپنے دوست کی غلطی کے وقت حلم اور بردباری کے ساتھ کام لے۔ یہ خصلت سبب بنتی ہے کہ انسان اپنے کسی دوست کو نہیں کھوتا، جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، الحلم و حجاب من الآفات، حلم آفتوں کے آنے کے لیے رکاوٹ ہے، حجاب ہے۔ لوگوں سے دوستی کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھے صفات اور اخلاق سے آراستہ کرے تاکہ لوگ اس کی جانب رغبت پیدا کر سکیں۔ خدا ہم سب کو اچھے صفات سے آراستہ فرمائے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال ہوا، اور آپ کا جانشین کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک کمرے میں داخل ہوئے، اس وقت واپس پلٹے کہ ان کے کندھوں پر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے سیاہ اور کھنگریلے بال تھے۔ اس بچے کے ہونٹ سرخ پھول کے غنچے کی طرح تھے اور گھنے آبرو جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتے تھے، اور اس طرح کا نورانی اور خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوبارہ کسی نے سوال کیا، اس بچے کا نام کیا ہے؟ فرمایا، اس بچے کا نام میرے جد رسول خدا کا نام، لیکن یہ بچہ غائب ہوگا، حضرت خضر ذوالقرنین کی طرح اور زیادہ مدت کے لیے غائب ہوگا، لیکن جب اس بچے کا ظہور ہوگا تو سکون اور آرام بھی ساتھ میں لائے گا اور زمین کو عدل سے پر کرے گا۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری میں صبح دکھ مشقت، نظر بندیاں اور قید و بند کے ایام ختم ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک طرف سے قرب وصال معبود سے شادماں اور نبی اکرم کی امت اور آپ کی 2 امانتوں قرآن اور اطرت کے انجام سے فکر مند، غریب الوطنی میں دشمن کے زہر جفا کی وجہ سے بستر شہادت پر درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہی ہیں، لیکن معبود سے ہم کلام ہونے کو پھر بھی نہ بھولے، اور نماز تہجد لیٹ کر ادا کی، اور وہ بھی شب جمعہ کو جو رحمت رب العالمین کی شب ہے، وہی شب جو آپ کی پرواز کی شب ہے۔ آپ نے نماز فجر بھی اپنے بستر پر لیٹ کر ادا فرمائی۔ آپ کی آنکھیں قبلہ کی طرف لگی ہوئی تھی جب زہر کی شدت سے آپ کے جسم مبارک پر ہلکا سا ریشہ بھی طاری تھا۔ آپ لبوں سے بمشکل مہدی کا نام دہراتے رہے، اور پھر مہدی آ ہی گئے، اور چند لمحوں بعد آپ اور آپ کے فرزند حضرت امام مہدی کے سوا کوئی بھی کمرے میں نہ تھا، اور راز و نیاز اور باقی جو باتیں تھیں، امانتوں اور وصیتوں کے لمحات تیزی سے گزر رہے تھے، اور ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھے۔ 11ویں امام کی عمر مبارک کا آفتاب غروب ہوا، اور آسمان و زمین پر سوگ و عزا کی کیفیت طاری ہوئی۔
السلام علیکہ یا مولایا یا ابا محمد الحسن ابن علی الہادی المہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن اولیاء، السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجت، اشہد یا مولایا انکا اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر ودعوت الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وعبدت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین۔ سلام ہو آپ پر اے میرے مولا، اے ابا محمد حسن ابن علی الہادی المہدی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں سلام ہو آپ پر اے اللہ کے ولی اور اللہ کے اولیاء کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے حجت خدا اور اے حجت خدا کے فرزند۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز بپا رکھی اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا اور اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دی اور اخلاص کے ساتھ عدم شہادت اللہ کی عبادت اور بندگی کی۔ مامون کی موت کے بعد معتصم عباسی بغداد میں داخل ہوا اور لوگوں سے اپنے لیے ولی بیعت لی اور اس کے بعد حکومت میں اعلیٰ مناصب پر جم کر ترکوں کی مدد سے بغداد کے شمال مشرق میں شہر سامرا میں بنیاد رکھی۔ اس شہر میں اس نے ایک محلہ فوجیوں سے مختص کیا جس کو عسکر کہا جانے لگا۔ عباسی حکمران اپنے عباسی اور اموی اسلاف کی مانند شیعان آل محمد اور بطور خاص فرزندان رسول ائمہ طاہرین سے خائف رہتے تھے۔ چنانچہ سامرا کی تعمیر کے بعد 10ویں امام حضرت امام علی نقی الہادی اور آپ کے فرزند بالخصوص امام حسن عسکری کو عسکر کے محلے میں نظر بند رکھا گیا اور یہ محلہ آل محمد کے جبری مسکن میں تبدیل ہوا۔ امام حسن عسکری کا محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ اہل خاندان اور دوستوں کا آپ سے رابطہ تقریباً ناممکن تھا۔ امام حسن عسکری 6 سال کے مختصر عرصے تک منصب امامت الہیہ پر فائز رہے اور آپ کی امامت کا پورا دور محلہ عسکر میں گزرا۔ شیعان غالب آپ کے فائز دیدار سے محروم تھے اور شیعان و پیروان اہل بیت کی خبریں اور معلومات چند ہی افراد کے ذریعے امام کو پہنچی تھی اور آپ کے فرامین اور احکامات بھی ان کے افراد کے ذریعے شیعان عالم کو پہنچا کرتے تھے۔ یہ لوگ خفیہ طور پر محلے کی نگرانی کرنے والے فوجی دستوں میں نفوذ کر چکے تھے۔ یہ مختلف طریقوں سے محلے میں آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر ابھی صرف 5 سال کی تھی کہ خلیفہ معتمد بن متوکل عباسی نے مدت و قید رکھنے کے بعد امام حسن عسکری کو ظاہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ 8 ربیع الاول 260 ہجری 28 سال کی عمر میں رحلت فرما گئے۔ وخلف من الولد ابن محمد، آپ نے اولاد میں صرف امام محمد مہدی کو چھوڑا۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ آپ کی شہادت کی خبر معشور ہوئی تو سارے شہر سامرا میں ہلچل مچ گئی۔ فریاد و گریہ کی آوازیں بلند ہونے لگی، سارے شہر میں ہڑتال کر دی گئی اور سب حضرت کے جنازے کے لیے دوڑ پڑے۔ حالات یہ تھے کہ شہر سامرا قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ کو اسی مکان میں دفن کر دیا جس میں امام علی نقی مدفون تھے۔
میرے مولا امام حسن عسکری کا بھائی جعفر آیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، یا کچھ لمحوں میں دیکھا کہ ایک نور برآمد ہوا، ایک بچہ چھوٹا سا 5 سال کا آگے آیا اور کہتا ہے چاچا جان تم ہٹو، میں خود بابا کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ امام حسن عسکری کی نماز جنازہ امام محمد مہدی نے پڑھائی، اور جنازے کے بعد مولا کو اسی جگہ جہاں میرے مولا امام علی نقی مدفون تھے دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا امام زمانہ بے شک آپ کا بابا مظلوم تھا، کافی عرصہ قید و بند میں رہا، وہ اتنا قید میں زندان میں رہا کہ عسکری مشہور ہو گیا۔ میرے مولا اتنا قید و بند ہونے کے بعد، زہر دینے کے بعد آپ موجود تھے، غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، آپ نے جنازہ بھی پڑھایا۔ میں قربان ہوں حسین پر، جس کا بیٹا بھی موجود تھا، جس کی بہنیں بھی موجود تھی، مگر اس کے جنازے کو نہ پڑھ سکے، اس کے کفن کو کفن نہ دے سکے، دفن نہ کر سکے۔ بہنیں ہتھکڑیاں پہن کر شام کی طرف جا رہی تھی، اور بیٹا بھی شام کی طرف جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا بابا میں شرمندہ ہوں، میں تجھے دفن نہیں کر سکا۔